أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات تھا، اللہ کی توحید کا اس بات تھا کہ اللہ ایک ہیں، اس کا علم لامحدود ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان باتوں کو ثابت کیا گیا تھا، اور اس آیت میں توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر کہ وہ اکیلا ہے، ہر چیز کا کارساز ہے، وہ مالک مختار ہے، اس پر بعض شبہات کا جواب ہے۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ پہلے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف ایک فرمان بھیجا، حکم بھیجا کہ جس میں 3 کام تھے۔ نمبر 1، آپ نے ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو، یعنی ٹیکس ادا کرو۔ اور جزیہ جو ہوتا ہے نا، یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بات تھی کہ اگر یہ 2 شرطیں تمہیں قبول نہیں ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جن میں ان کے بہت بڑے سرکردہ، بڑے تیز ترین 3 آدمی تھے۔ ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید، اور تیسرے کا نام ابو حارثہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے بڑا تکرار کی، جدال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ثابت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ وقت مانگا۔ کیا کیا؟ پھر دوبارہ وقت مانگا۔ اس پر یہ سورۃ آل عمران کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور پھر جب دوبارہ وقت مقرر ہوا کہ فلاں جگہ کے اندر ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بحث مباحثہ کریں گے، اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ چنانچہ اس پر بات ہوئی، اور جب وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے، اور وہ لوگ نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ تو اس پر یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ اب ان آیات کی تھوڑی ڈیٹیل سماعت فرما لیں۔ یہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 کہ محکمات جسے کہتے ہیں،
جن کے معنی مطالب تفسیر بالکل واضح ہے کہ جو شخص عربی قواعد کو جانتا ہو، عربی گرامر کو سمجھتا ہو، وہ بالکل اس کے معنی جو ہیں وہ سمجھتا ہو، اس کے تفسیر اس کی جانتا ہو۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے متشابہات۔ متشابہات کہ جو شخص عربی گرامر کو جانتا ہے، جاننے کے باوجود وہ آیات کی تفسیر اور معنی صحیح طور پہ نہ سمجھ سکے، ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے محکمات۔ محکمات یہ تو بالکل اس کا معنی بھی سمجھ آتا ہے، اس کی تفسیر بھی سمجھ آتی ہے۔ متشابہات جو ہیں ان پر ہم کس طرح عمل کریں گے، ان کو کس طرح سمجھیں گے؟ تو ان کو سمجھنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلی آیت گزری ہے یا پہلے الفاظ گزرے ہیں، تو جو متشابہات ہیں ان کو پہلے کی طرف راجع کیا جائے اور اس کی طرف اس کے لٹایا جائے، اسی پر اس کو پرکھا جائے، تو معنی جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں بعض حضرات اس ڈیٹیل میں پڑھے وہ گمراہ ہو گئے۔ جیسے بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ روح اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے۔ اس بات کو وہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے طرح طرح کے اور دلائل دینے لگے، اپنی طرف سے دلائل دینے لگے۔ اور قرآن میں لفظ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ۔ اب اللہ کا کلمہ کیسا ہے، اس کی مراد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے پیچھے وہ پڑے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ اس کی وضاحت بھی آگے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جاؤ، وہ ہو گیا۔ چنانچہ ایسے ہی ان ہوا الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ ان آیات کو جو بالکل وضاحت کے ساتھ ہے ان کو چھوڑ دیا، اور جو روح اللہ کلمت اللہ جو متشابہات ہے ان کو پکڑ لیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے اس سے منع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہوں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر زیغن، وہ کیا ہے؟ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ وہ اپنی منشا جو ہے نا اس میں وہ کیا کہتے ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ نمبر 1، مال ان کو مل جائے جس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے، یار اس کے پاس مال کیوں آ گیا۔ حالانکہ انسان کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے میری وجہ سے اگر کسی کو مال ملتا ہے تو اس کو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، در حقیقت وہ اپنے لیے فائدہ کر رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ بالکل ہر آدمی جاہل بھی اس کو سمجھنے کا مدعی بن جائے گا، دعویٰ کرنے والے بن جائے گا کہ قرآن مجھے آتا ہے، قرآن کو میں سمجھتا ہوں۔ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے ان کے لیے کوشش کرے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ جاہل وہ کہاں سمجھ سکتا ہے بظاہر ترجمے کو دیکھ کر، اور پھر اپنے آپ کو بڑا مدعی بنا لے گا، بڑا مبلغ بنا لے گا، تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ علم بڑھ جائے، عمل نہ کرے تو علم ضائع ہو گیا۔ اور علم انکریز آف نالج، اپنے علم کو
زیادہ کرنے کی جو جستجو تھی وہ بھی اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے کیا ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ آیت کا ترجمہ، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں یعنی ان کے معنی واضح ہیں، اور وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض دوسری وہ آیتیں متشابہ ہیں یعنی جن کے معنی معلوم نہیں ہے یا معین نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ، کہ جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف گمراہی پھیلاتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنے مرضی کا مطلب معلوم کرنے کی وجہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، یعنی متشابہات کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برحق ہے بس۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں، بے عقل نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔